بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتا کہ وہ بیان فرمائے کوئی مثال کسی مچھر کی یا اس سے بھی کم یا زیادہ کسی اور چیز کی۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان کرنے کی بات ارشاد فرمائی ہے اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا، یعنی اس بات کو ترک نہیں کرتا، وہ مثال وہ دیتا ہے۔ اس کے کلام میں مثالیں دی گئی اور جب بھی اس کا کلام نازل ہوا اور جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان سب میں مثالوں کا ذکر آیا، اور دنیا میں جتنے بڑے دانا لوگ ہیں نا، جتنے دانا لوگ ہوئے ہیں، سمجھدار لوگ ہوئے، معلمین ہوئے، حکما ہوئے، انہوں نے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے مثالوں کا سہارا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے عقل و فہم کے مطابق مثال بیان فرمائی، اور اس کے نبی محترم ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کلام میں مثالیں بیان فرمائی۔ لیکن کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دی گئی، مکھی کی مثال یا مچھر کی مثال، کہیں مثال دی گئی مکڑی کے چالے کی، تو اس طرح کی جو مثال دی ہے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، اور ان کی عبادتوں کا جو تعلق تھا ان کے جھوٹے خداؤں سے جو انہوں نے سہارا بنایا ہوا اور اعتماد کر رکھا تھا اپنے ان جھوٹے خداؤں پر، ان باتوں کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مثالیں دی، تو ظاہر ہے کہ وہ مثال اسی حساب سے ہوگی۔ ادنا چیز اور حقیر چیز کی مثال ہے تو اس کے لیے ادنا بات اور ادنا شے کو پیش کیا جائے گا اور کسی حقیر شے کو پیش کیا جائے گا۔ کسی ادنا شے کے لیے کسی اعلیٰ چیز کی مثال نہیں دی جاتی۔ جی ہاں، ادنا شے کے لیے ادنا شے کی مثال دی جاتی ہے، حقیر شے کے لیے حقیر چیز کی مثال دی جاتی ہے۔ جب ان کی کمزوری بتانی ہے، ان کی کمزوری کفار کی، جو ان کا بتوں پہ اعتماد ہے، جو ان کا جھوٹے خداؤں سے تعلق ہے، یہ ایک کیا ہے، کوئی حیثیت نہیں، بالکل ادنا حقیر چیز اور باطل بات، تو اس کی مثال مکھی و مچھر سے ہی دیں گے، اس کی مثال کوئی شیروں سے اور عقابوں سے تو نہیں دیں گے کہ شیروں جیسی طاقت ہے، عقابوں جیسی قوت پرواز، تو مکھی مچھر جو نیچے ایسے اڑتے ہیں حقیر اور بہت کمزور قسم کی مخلوق، اور یہ مکڑی کے جالے وغیرہ ایسی چیزوں سے بتایا جائے گا تاکہ اس کا نقشہ جو ہے، اس کی حقیقت کا نقشہ وہ ذہن میں بیٹھے، اور وہ حقیقت جو ہمارے ادراک سے یا ہمارے احساس سے دور ہے وہ ہمارے ادراک اور احساس کے قریب آئے۔ تو اس پر اعتراض کیا کہ یہ کیا کہ ادنا چیزوں کی مثال، مکھی مچھر کی مثال، اللہ تعالیٰ تو عظیم ہے، بہت بڑا ہے، جب وہ اتنا عظیم ہے اور سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تو وہ اتنی چھوٹی چیز کی مثال کیوں دے رہا ہے؟ یہ اعتراض تھا۔ ان کم فہموں نے مثال کا مقصد ہی نہیں سمجھا، مثال کو ممثل لہو کے اینگل سے دیکھنے کے بجائے ممثل یعنی مثال دینے والے کے اینگل سے دیکھا، یعنی جو مثال دے رہا ہے اس کی پوزیشن کے اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ چیز جو ہے جس کی مثال دی جا رہی ہے یعنی ممثل لہو، اس کے اعتبار سے دیکھی جائے گی۔ تو ممثل لہو وہ کون ہے؟ وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کی پوجا پاٹ ہے، ان کا بتوں کے ساتھ، جھوٹے خداؤں کے ساتھ باطل تعلق ہے، شرک کفر ہے، تو یہ دیکھا جائے گا نا،
اس اعتبار سے مثال دی گئی، مگر نادان تھے لوگ، اعتراض کیا تو اللہ نے اس کا جواب دیا، ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا اس بات سے۔ ایسی چیز کی مثال اگر وہ دے رہا ہے تو اس میں حیا کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہی لفظ بولا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا ایسی مثال دینے سے، تو اللہ نے اسی انداز سے جواب دیا، فرمایا نہیں، اس میں کوئی حیا والی بات نہیں، یہ کوئی بے شرمی والی بات نہیں ہے، یہ کوئی بے حیائی والی بات نہیں کہ اگر ایسی چیز کی مثال دی جا رہی ہے اور سمجھانے کے لیے ایک بات کی جا رہی ہے، بالکل دی جائے گی۔ تو وہ مثالیں قرآن حکیم میں ہیں، اور ایسی تمام ادنیٰ و خسیس باتوں کی مثال ادنیٰ و خسیس چیزوں کے ذریعے سے، اور سبحان اللہ کہ وہ ایسی مثالیں ہیں گویا کہ ایک حقیقت کو جو ہے پوری طرح ہمارے ذہنوں میں نقش کر دیا اور ہماری آنکھوں کے سامنے اس کو ایک محسوس شکل کے اندر سجا کے رکھ دیا کہ دماغ اور ذہن جس چیز کو سمجھنا چاہتا ہے اس کو آنکھ دیکھ رہی ہے۔ یہی تو مثال کا مقصد ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اعلیٰ لوگ ہیں اور جو قدر والے معاملات ہیں، ایمان والے لوگ جیسے، اور ایمان کا تعلق اور خدا رسول پہ بھروسے کا معاملہ جو اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ، اس کی بھی مثال دی گئی ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ اسی اعتبار سے دی گئی ہے اعلیٰ چیزوں کے ساتھ۔ تو یہ ہوگا جیسے وہاں ادنا اور حقیر چیز تھی تو اس کی مثال کے لیے ویسے ہی پہرایا، ایسے یہاں پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے یہاں سے لوگوں کو ملنے والے فائدے اور اس کی برکت کی مثال دے کر یہ اس طرح سمجھایا کہ ہم جیسے ظاہری طور پر کسی کو لٹاتا ہوا دیکھتے ہیں، کوئی شخص دونوں ہاتھوں میں بھر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو دے رہا ہے، جو آ رہا ہے اس کو دے رہا، کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیج رہا، یہ مثال ہے۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا۔ دیکھو ہمارے وہ بندے جن کی برکتیں تمہیں ملتی ہیں، بظاہر وہ خالی ہاتھ ہیں، بظاہر وہ خالی ہاتھ ہیں، بظاہر ظاہری مال و دولت سے ان کے گھر خالی ہیں، وہ ظاہری دولت اگر نہیں بھی لٹا رہے اور لوگوں کو اپنے ہاتھ بھر بھر کے کھانا نہیں بھی کھلا رہے، لیکن اگر وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اور ان کا اللہ سے سچا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ مثال دے کے فرماتا ہے دیکھو یوں سمجھو جیسے کوئی شخص ہاتھوں میں بھر کے بیٹھا ہے اور جو جا رہا ہے اس کو دے رہا ہے۔ تو یہ بات ہر آدمی آرام سے سمجھ لے گا، ایک آدمی ہاتھ میں بھر کے بیٹھا ہے اور ہر ایک کو دے رہا ہے، لو بھائی تم بھی لو، بھائی تم بھی لو۔ ایسے منظر سے کتنے خوش ہوتے ہیں لوگ، اور کتنا دل لگتا ہے ایسے لوگوں کے پاس کہ بھائی یہاں سے تو ہمیں لازمی ملتا ہے اور ہمیشہ ملتا ہے، سرًا وجہرا، فرمایا اعلانیہ بھی خفیہ بھی، دن میں بھی رات میں بھی، ہر وقت جو اس طرح دے رہا ہو۔ تو بس یہ مثال ہے، اس کو سامنے رکھ کے سمجھ لو کہ جو اللہ کا بندہ اللہ سے لو لگائے بیٹھا ہے نا، اس کی ایک ایک سانس سے برکت جاری ہو رہی ہے، جو اس کے پاس بیٹھا ہے وہ برکت پا رہا ہے، جو اس کے قریب سے گزر رہا ہے وہ برکت پا رہا ہے، جو اس سے محو گفتگو ہے وہ برکت حاصل کر رہا ہے، جو اس کی صحبت و معیت میں ہے وہ تو پھر سارا کچھ لوٹ رہا ہے، کیا کچھ نہیں لے رہا، وہ سب کچھ لے رہا ہے۔ تو چاہے ظاہری دولت اس کے ہاتھوں سے نہ بھی مل رہی ہو، لیکن جو اس کا اس بارگاہ فیاض ازل سے جو اس کا رابطہ ہے، یہ رابطہ ایسا ہے کہ پھر ساری برکتیں پہنچ رہی ہوتی ہیں، مگر انسان کو ظاہری طور پر اس کا ادراک نہیں ہوتا۔